2024 کے انتخابی نتائج قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے بڑی حد تک آ چکے ہیں، اور یہ اب جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے۔ انڈیپینڈنٹ جو یقینی طور پر جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ بڑی تعداد میں وفاق میں بھی جیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی جیتے ہیں، اور پنجاب میں بھی انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے، مسلم لیگ نون ایک دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے حصے میں بھی کچھ سیٹیں آئی ہیں۔ ایم کیو ایم نے کراچی سے میدان مارا ہے، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سکہ ہی ایک بار پھر چلا ہے۔ موجودہ جو منظرنامہ ہے، اس میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ اب مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں جو احتجاج ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محسن داوڑ جو شمالی وزیرستان میں احتجاج کرتے ہوئے ان پر پولیس کا تشدد ہوا ہے اور وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ محسن داوڑ صاحب ایک پرامن سیاسی کارکن ہیں، اور وہ جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ اب جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو گزشتہ روز کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی بقول ان کے لگائی ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملیں، متحدہ قومی موومنٹ سے ملیں، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان سے رابطہ کریں اور حکومت کی تشکیل کے حوالے سے آگے بڑھیں۔ اب کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ ایک بار پھر پی ڈی ایم کی شکل میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بڑی سٹیک ہولڈرز کے طور پر سامنے آ رہی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جو امیدوار ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت میں شامل ہو کر اپسٹ کر سکتے ہیں؟ تاحال اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے نمایاں رہنما ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنی جو آپشن ہے وہ عوام کو بتائیں گے۔ دوسری طرف جو الیکشن کے حوالے سے جو لوگ ہارے ہیں، مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے جو وفاقی سیٹس تھی 47 اور 48 میں، اس کے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شعیب شاہین ہیں، اور اس کے بعد علی بخاری صاحب ہیں، وہ چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جیت رہے تھے، ان کو دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا ہے۔ یہ معاملات اگر جتنی جلدی حل ہو جائیں، بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اتنا ہی فائدہ ہے۔ ایک بات تو یقینی طور پر طے ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے، عمران خان کا جو نقطہ نظر تھا، وہ پوری قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور خیبر تک کراچی لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم عمران خان کے حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں دوبارہ رہیں، اور ان کی حمایت میں وہ کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ جو خدشات کا اظہار مختلف جو پی ٹی آئی مخالف لوگ کر رہے تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں، یعنی کہ جو نوجوان ووٹر ہے، جو خواتین ووٹر ہیں، وہ سامنے آیا ہے، اس نے تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ تمام جو عمل ہے، یہ تمام اس پس منظر میں ہوا ہے جب تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور بقول ان کے تمام جو قوتیں تھیں ملک کے اندر، وہ ان کی مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جس طرح سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، وہ بھی ایک کھلا راز ہے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً ابہام پیدا ہوا۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو لوگ اس سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بڑے وہ ایکٹیو ہیں ان کے حامی، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں ان کو بتا ڈالا کہ یہ ان کا انتخابی نشان ہے، اور اس انتخابی نشان کو ہی جو ان کے حامی ہیں وہ اس پر مہر لگائیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ 2024 کا الیکشن ہمارا سیاسی بحران ختم کر دے گا، ہماری معاشی طور پر ہم مضبوط ہوں گے، یہ بڑا سوال ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کی اس صورتحال پر نظر ہے، وہ کسی طور پر مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آگے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرے، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں شامل کرنے کی کوشش کرے، اور وفاق اور صوبوں میں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے۔ ان کے جو گریوینسز ہیں، جو ان کی شکایات ہیں، ان کو دور کیا جائے، تاکہ یقینی طور پر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہماری جو سیاسی قیادت کا ویژن ہے وہ سامنے آئے۔ مگر اب تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت تک تو پی ڈی ایم کی شکل میں ہی ایک بار پھر حکومتیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت آئسولیٹ ہمیں ہوتی نظر آتی ہے، جس کے پس منظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ شاید آنے والے دنوں میں رہے گا، شاید آنے والے دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ
اضافہ ہوگا جس کا خمیازہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے وہ شاید بھگتے۔